ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہمارا پروگرام کا ٹاپک چل رہا تھا حسد. بہت اچھی کالز آئیں, انہوں نے ہماری معلومات میں اضافہ کیا اور بہت ہی بہترین باتیں ہمیں انہوں نے بتائیں. ہم آگے بھی آپ سے گزارش کریں گے کہ فون کال کر کے آپ حسد کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. اچھا ناظرین, حسد جیسا پہلے ہماری ناظرین نے بھی بتایا, کالر تھیں تو انہوں نے بتایا کہ یہ بہت بڑی بیماری ہے, تو اس کو آپ یہ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں کہ آیا اس کی روک تھام میں بھی کچھ مدد ہو سکتی ہے کیا نہیں. تو اس سے پہلے میں گفتگو جاری کروں, پہلے میں اپنے امام کا ایک قول شیئر کرنا چاہوں گی کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حسد ایمان کو یوں تباہ کر دیتا ہے جیسے آگ ایندھن کو جلا دیتی ہے. حسد ایمان کو یوں تباہ کر دیتا ہے جیسے آگ ایندھن کو جلا دیتی ہے. حسد جو ہے انسان کی طبیعت کا حصہ ہوتا ہے. یہ کوئی ایک یا دو دن میں پروان نہیں چڑھ جاتے, یہ اس کی بچپن سے جو ہے حسد چلتی چلی آ رہی ہوتی ہے, آخر کار اس کی طبیعت کا حصہ ہو جاتا ہے. اچھا, ایسا شخص جو ہے کسی کو نہ خوش دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی خوش رہ سکتا ہے. عجیب و غریب اس کی زندگی ہوتی ہے کہ نہ وہ کسی کو خوش دیکھ سکتا ہے نہ خود خوش ہوتا ہے. اللہ اس کو اگر کوئی نعمت دے بھی رہا ہے تو وہ اس کو اس خوشی سے قبول نہیں کر رہا ہوتا کہ جتنا عام انسان قبول کر رہا ہوتا ہے. بڑی تکلیف دہ سچویشن ہوتی ہوگی بالکل, کہ آپ خود بھی تکلیف میں ہیں اور دوسرے کو بھی تکلیف میں دیکھنا چاہ رہے ہیں, اور اگر وہ شخص جس کو آپ تکلیف میں دیکھنا چاہ رہے ہیں اور وہ تکلیف میں نہیں ہے یا آپ کو نظر نہیں آ رہا تو تکلیف دوگنی ہو جاتی ہوگی. بالکل, اور بڑی مشکل ہو جاتی ہوگی. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو لوگ حسد کرتے ہیں جی بالکل, وہ کیسے زندگی کو دن کو کیسے گزار پاتے ہوں گے. بالکل. ایک کال ہے, کال لیتے ہیں. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام دونوں بہنوں کو. جی, کون بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ نقوی بول رہا ہوں. جی, خوش آمدید کہتے ہیں. تو آج آپ کا ٹاپک ہے حسد. جی, تو ایک تو کال میں امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کا کال آپ کو پیش کرتا ہوں. جی بسم اللہ. کہ حسد نیکیوں کو مٹانے والا اور خدا و مخلوق کی ناراضگی کو پیدا کرنے والا ہے. بے شک. اور دوسرا کال ہے حسد سے پرہیز کرو کیونکہ اس کا برا اثر تم میں ظاہر ہوگا اور تمہارے دشمن میں بے اثر ہوگا. بہت خوب, بہت خوب, بہت خوب. اب اس میں دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہے سین دال, حسد بنتا ہے ہے سے سین سے دال سے, تو اس کا مطلب ہے کہ حق سب کو دو, حق سب کو دو. بے شک. تو حق کون نہیں دیتا؟ صرف وہ ہی نہیں دیتا کہ جو نہیں چاہتا کہ اس کے علاوہ کسی اور کے پاس سب کچھ ہو, وہی حق نہیں دینا چاہتا کسی کو. صحیح فرمایا. تو وہ اس لیے نہیں دینا چاہتا کیونکہ وہ سمجھتا ہے, کیونکہ جب انسان کے اندر میں آ جائے تو میں انسان کو لے ڈوبتی ہے. بہت خوب. تو جب انسان کے اندر یہ میں ختم ہو جائے تو انسان کے اندر نہ حسد رہتا ہے, نہ بغض رہتا ہے, نہ بخل رہتا ہے. تو جب انسان یہ سوچتا ہے نا کہ میرے پاس سب کچھ رہے, دوسرے کے پاس نہ جائے, یا دوسرے کے پاس چلا گیا ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے, تو وہ جب یہ سوچ لے کے آگے بڑھتا تو اس وقت امام فرماتے ہیں کہ جو یہ سوچتا ہے وہ اپنے اوپر برے اثرات پیدا کرتا ہے, دشمن کو فائدہ دیتا ہے. بالکل بالکل. یہ اس وقت امام کا قول یہ پرفیکٹ آتا ہے اس پہ. اب بات صرف اتنی ہے کہ میں جلدی ختم کر دیتا ہوں. بات صرف اتنی ہے کہ حسد کرنے سے پہلے انسان خود سوچتا ہے. کوئی ایسا شخص نہیں جو نہیں سوچتا. کیا سوچتا ہے وہ کہ میں خود کچھ نہیں کر پایا, لیکن جس دوسرے کے پاس ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس نے محنت سے کمایا ہے یا اللہ نے اسے دیا ہے یا اس کی قسمت تھا, یہ نہیں سوچتا. وہ کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں, میرے پاس نہیں آیا, میں کچھ نہیں کر پایا تو میرے پاس کیوں نہیں آیا. یہ نہ آنا ہی اس کی سب سے بڑی کمبختی کی دلیل ہے. بالکل. کہ وہ کچھ خود کر پایا نہیں ہے, وہ کچھ کر نہیں سکا, کچھ سوچ نہیں سکا, کچھ حق حلال کے کمانے کی کوشش کر نہیں سکا, لیکن شارٹ کٹ کا راستہ ڈھونڈتے اور ڈھونڈتے وہ اس طرح چلا گیا کہ جس کے پاس ہے اس کو تباہ کرو, اس کا چھینو, اس کا لو اور خود نہ کچھ کر پاؤ. یہ سب سے بڑی زندگی کا وہ ناکامی ہے جو انسان کو
नाकाम करके और उसको फेल करके रख देती है, और जब हसद उसके अंदर आ जाता है तो समझो कि दुनिया का सबसे नाकाम तरीन इंसान है। बिल्कुल। अच्छा भाई, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, क्या हासिद इंसान को पता होता है कि वो हासिद है? मैं कह रहा हूँ ना, मैंने पहले आपसे बात की है ना कि हसद करता ही वो है जो अपने आप को नाकाम पाता है। नहीं, उसको खुद एहसास हो रहा होता है क्योंकि वो लोगों से जल रहा है और हसद कर रहा है। यही बात आ जाती है ना कि वो एहसास उसके अंदर पैदा हो चुका है कि वो खुद नाकाम है, लेकिन जब दूसरे को देखता है तो वो ये नहीं कहता कि उसने मेहनत से कमाया है। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। वो ये नहीं सोचता कि दूसरे ने मेहनत से कमाया, वो ये सोचता है कि उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं। बिल्कुल। यानी वो रास्ता ढूंढता है, वो शॉर्टकट जिससे वो उससे आगे जाए जो उसके पास है, और यही उसकी सबसे बड़ी नाकामी और उसका फेल होना है। और ये वो अपनी कमजोरी को समझते हुए हसद कर रहा है। अगर वो अपने ऊपर यकीन रखे, अपने खुदा पे यकीन रखे, अपनी मेहनत पे यकीन रखे, तो मेरे ख्याल में उसको हसद करने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर सब्र पैदा होना चाहिए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात कि मैं खुद मेहनत करके कमाऊंगा तो मेरे अंदर आ जाए। जो मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि मैं जर्मनी में था, तो एक लड़का मेरे साथ, जर्मन लड़का काम कर रहा था मेरे साथ, तो उसके चचा की फैक्ट्री थी। तो मैंने कहा देख, गोरा था वो जर्मन, तो मैंने कहा देख तेरा चचा बिलियनर हो गया है, उसके पास फैक्ट्री भी है, बहुत बड़ा आदमी है, तेरे पास क्या है, तू चचा की फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा है। देखो उसने कितना खूबसूरत जवाब दिया। वो कहता है नकवी मुझे एक बात बताओ। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा मेरे पास घर है। मैंने कहा है। मेरे पास गाड़ी है। मैंने कहा है। मेरे पास बीवी बच्चे हैं। मैंने कहा है। मेरे पास रोजी के लिए नौकरी है। मैंने कहा है। तो कहता मुझे क्या जरूरत है सोचने की कि मैं उसको सोचूं कि मेरा चाचा बिलियनर है, मैं क्यों नहीं। जब हर चीज मेरे पास मौजूद है तो मैं पागल हूं कि अपने आप को जलाऊं और अपने आप को खराब करूं और अपनी सोच को गंदा करूं। वो उसकी चीज है, उसको अल्लाह ने दिया तो ठीक है, जो मेरे पास है वो मुझे जितनी चाहिए थी वो मुझे मिल गई। और अल्लाह देखें, अल्लाह देता भी उसको ही है जिसको संभालने का तरीका हो। पंजाबी में कहते हैं कि खुदा पगड़ी उसको देता है जिसको बांधने का तरीका हो। बिल्कुल सही। वरना पगड़ी की इज्जत भी नहीं रहती। सही कहा आपने, बिल्कुल। तो मैं ये कहूंगा कि वो ये बात जब मैंने सुनी तो मैंने कहा यार मैं शर्मिंदा हूं ये सवाल करके, तो इससे तूने बहुत अच्छा उसका जवाब दिया। तो इंसान को पता होता है कि वो नाकाम हो गया। जब वो नाकाम हो जाता है तो फिर वो ये सोचता है और हसद करता है। अगर उसको अपने ऊपर यकीन हो कि उसके भी दो हाथ हैं, दो दिमाग है, आंखें हैं, दो कान हैं, तो वो अगर काम कर सकता है दो पाँव से, तो मैं क्यों ना कर पाऊं। तो जब ये सोच लेगा तो उसके अंदर सब्र भी होगा और मेहनत का जज्बा भी होगा। जब जज्बा होगा तो उसके अंदर जुर्रत भी पैदा हो जाएगी। हासद जो होता है वो बुज़दिल होता है, उसके अंदर जुर्रत नहीं होती, वो बुज़दिल होता है। और जब बुज़दिल होगा तो फिर वो यही रास्ते ढूंढेगा गलत किस्म के और हसद करने की कोशिश करेगा, और किसी ना किसी तरीके से खुद कामयाब नहीं हुआ तो दूसरे को नाकाम करने की कोशिश करेगा। यही उसकी सबसे बड़ी गलती और भूल है। थैंक यू जी, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया। एक और कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। याली मदद। कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? आंटी मैं नदिया बतूल बात कर रही हूँ डेरा फील खान से। जी, आप क्या कहना चाहेंगी? आंटी हम कसीदा सुनाना चाहते हैं। जी, आप अकेली हैं? नहीं आंटी, मेरी बहन भी साथ है। चलो ठीक है। चलें ठीक है, बिस्मिल्लाह। और आंटी दुआ करें कि फरूल कल वापस आ जाएं। इलाही आमीन। इंशाल्लाह, हमसे ज्यादा और कौन दुआ कर रहा है कि वो वापस आ जाएं। आप सब भी दुआ कीजिए। चले ठीक है, आप बिस्मिल्लाह कीजिए। सबदाई इमाम जाफिर जेंदा कोई नहीं हम सारे। सबदाई इमाम जाफिर जेंदा कोई नहीं हम सारे। सबदाई इमाम जाफिर जेंदा कोई नहीं हम सारे। इन्ना दाए कसीदा, इन्ना दाए कसीदा, इन्ना तनको सारे जागते जावे जावे देवे सलाम जावे रे जागते जावे जावे
دے میں سلام جابر کل عالم نمغدوم عصمت دا اشوا معصوم کل عالم نمغدوم عصمت دا اشوا معصوم میرا پیما جانتی میرا پیما جانتی یوسف تو وجہتی ہانا لیلا کے آکے نانا تمہیں دہا تارے ہانا لیلا کے آکے نانا تمہیں دہا تارے سب دا امام جعفر جینا کوئی نہیں ہم تارے سب دا امام جعفر جینا کوئی نہیں ہم تارے شیوا امام آیا جابر حسن جایا شیوا امام آیا جابر حسن جایا سید سے جھکیا جابر سید سے جھکیا جابر پیشانی چوم لے جابر تیری لائے لب گلابی میرے نانے دا صحابی تیری لائے لب گلابی میرے نانے دا صحابی سب دا امام جعفر جینا کوئی نہیں ہم تارے سب دا امام جعفر جینا کوئی نہیں ہم تارے اِنَّا دَاهِ قَصِیدَہ اِنَّا دَاهِ قَصِیدَہ اِنَّا تَنَقَا تَرِ جَگْتِ جَاوِ جَابِر دیوے سلام جابر جگت جاوِ جابر دیوے سلام جابر بہت خوبصورت، بہت شکریہ. یہ بچیاں بہت ہی بہت خوبصورت کلام ماشاء پڑھتی ہیں اللہ، اور واقعی ایک دفعہ جو ہے اس کے اندر گم ہو جاتے ہیں. بالکل بہت اللہ ان کو سلامت بالکل، اللہ رکھے، ان کے نصیب اچھے کرے اور سوائے غم حسین کے آپ کو بچوں کوئی غم نہ ملے. اچھا سسٹر، حسد پہ تو ہم کافی بات کر چکے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، لیکن ایک اور کال آ گئی ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری دونوں بہنوں کو محمد علی لندن سے بول رہا ہوں سسٹر. خوش آمدید. ماشاءاللہ میری بہنیں اتنی اچھی اچھی باتیں کرتی ہیں، تو میں تو چاہتا ہوں کہ میں آپ کی ہر بات پہ بات کروں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں چھوٹی سی بات کر دوں گا کہ جتنی میں میری بہن اور بھائی ہیں جب جن کے ہلکے پڑ جاتے ہیں، اگر رات کو یہ جو تھک یوگرٹ ہوتا ہے نا، یہ صرف اونلی پلین یوگرٹ لے کے 15-20 منٹ کے لیے اپنے چہرے پہ مال کے واش کر کے سو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت رونق آئے گی چہرے کے اوپر. لیکن اس کے اوپر میں بعد میں اور بات کروں گا، لیکن آپ کا ٹاپک آج بہت اچھا ہے. حسد. حسد جو ہے بہن، یہ ایک نظام ہے. ایک بات یاد رکھیں، یہ نظام ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں. یہ انسانیت کو اور کیا کہتے ہیں حکومتیں جو ہے عوام کے تباہ و بربادی کا سبب بنتی ہیں. اس کی میں سب سے بڑی مثال دوں گا، پھر میں آپ کو اور مثال دوں گا، اس کا حل بھی آپ کو بتاؤں گا. اسی حسد نے کربلا کے اندر آل رسول کی گردنیں اتار دیں. یہ حسد تھی، بہت بڑا حاسد بیٹھا ہوا تھا. یہ یزید جو تھا، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں کہ آپ چھوٹا سا ٹاپک لے کے آئی ہیں تو بس اس کے اوپر محمد کی چھوٹی سی بات کرے گا. یہ بہت بڑی بیماری ہے اور یہ نظام ہے، اور اس نظام کو ریموو کرنا ہے. جب تک اس نظام کو ریموو نہیں کریں گے، حسد کے نظام کو، اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک گندا میلا سا کسان اٹھتا ہے اور اس کے ہاتھ میں کہی ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے، وہ زمین کا سینہ چیرتا ہے اور اس میں بیج ڈالتا ہے اور سونا باہر نکلتا ہے. اس کی گندم باہر نکلتی ہے اور شوگر کین وہ زمین سے نکالتا ہے. جاگیردار ہے، وہ حاسد بیٹھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس شخص نے زمین کا سینہ چیر کے گولڈ باہر نکالا ہے اور یہ گولڈ میں اسے چھین لوں گا. وہ اسے چھین لیتا ہے کیونکہ وہ حسد کرتا ہے، کیونکہ خود وہ کر نہیں سکتا. تو حسد ایک نظام ہے اور اس کو ریموو کرنے کے لیے
کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ وہ اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے وہ قوتیں جو حسد کا شکار ہو چکی ہیں، کسان ہے، مزدور ہے، اپنا کیا کہتے ہیں، اور بہت سارے اپنا کیا کہتے ہیں طبقات ہیں جو پستی میں چلے گئے ہیں حسد کی وجہ سے. حکومتیں، نواز شریف کا گھر دیکھ لیں، اس کا کیا، ہمیں یہ نہیں کہ نواز شریف اتنا بڑا گھر کیوں بنا لیا، وہ کہتا ہے حسد کی یہی ہوتی ہے کہ وہ چھین لیتا ہے، وہ دیتا نہیں کسی کو. اگر وہ دیتا ہو نا کسی کو تو اور بات ہے. یہ چیز جو تعلیم تھی، اپنا کیا کہتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں جی محنت نہیں کرتا. مجھے یہ بتایا جائے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مولا کائنات نے کھیتوں میں کام نہیں کیا؟ مولا کائنات نے مزدوری نہیں کی؟ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کام نہیں کیے ہیں، لیکن انہوں نے چھینا نہیں کسی، انہوں نے دیا بھی یہ ساتھ ہے. بے شک. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات میں نہیں اس چیز پہ ایگری کرتا کہ ایک آدمی شخص یہ کہتا ہو کہ وہ جی اس کے پاس اتنی دولت ہے، 4 کوٹھی ہیں، تو میرے پاس بھی اپنا، کیونکہ وہ حسد اس لیے کرتا ہے کہ اس نے تو محنت کر کے بنا لی ہیں. محنت کر کے نہیں، اس نے چھین کے بنائی ہیں. اس کے اوپر آپ اسٹڈی کریں، آپ کو پتا چلے گا کہ اس وقت جس کو توبہ نعوذ باللہ سپر پاور ہم کہتے ہیں، لیکن سپر پاور رب تعالیٰ ہے، امریکہ ہے یا جو دوسری قوتیں G8 ہے، یہ کیا ہے، یہ حسد کرتی ہیں محمد علی کا، آپ کا، غریب لوگوں کا بلڈ چوس لیتی ہیں اور ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتی. تو باقی یہی ہے کہ اگر گھر پہ اگر دیکھیں گے، اگر ایڈویجلی چیز پہ سوچے تو وہ یہی ہے کہ کوئی آدمی بھی شخص اگر اسی اپنی ویجز لے کے آیا، گھر پہ 50 پاؤنڈ اس کی ویجز بنتی ہے تو وہ لے کے آیا، وہ کبھی بھی نہیں اس کو کہے گا کہ اس کو میں آگ میں جلا دوں، کبھی بھی نہیں کرے گا. اسی طرح کیونکہ وہ جل جائے گا. اسی طرح حسد جو ہے نا وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے. یہ تو بہت مشہور بات بھی ہے، بہت اچھی بات. رب تعالیٰ جو ہے نا ہم اس چیز سے حسد سے بچائے. لیکن ایک طرف ایک توجہ دیں، میں آپ کے ہی پلیٹ فارم انشاءاللہ میری بہنوں آپ سے شیئر کروں گا کہ اب ٹائم آ چکا ہے کہ ہم نے اس قوتوں کو اکٹھا کرنا ہے اور اس نظام کو ہم نے پش بیک کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی. تو باقی گھروں میں اپنا لے کے گھروں میں حسد مت کیا کریں. تو آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگر ٹائم ملا تو پھر آپ سے بات ہوگی. بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. جی بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک اور کال ہے، کال لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں پاکستان پنجاب سے بات کر رہا ہوں، سلطان علی جعفری. جی خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے بھائی؟ میں ایک فلی وارث کا کلام پیش کرنا چاہتا ہوں. جی بھائی تھوڑا سا مختصر سا کلام پیش کیجیے گا. ٹائم لیں گے بالکل. جی. وہ مریم کا پتر تھا، میں عباس ابن علی ہوں. وہ صرف علی تھا، میں علی ابن علی ہوں. عیسیٰ اور مجھ میں یہی فرق بڑا ہے، وہ نابے علی پڑھتا تھا، میں نابے علی ہوں. سبحان اللہ. یہ جو حسد کرنے والے لوگ ہیں نا، بس میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ بہت گندی لعنت ہے، اس سے بچنا چاہیے. یا علی میرے. بہت شکریہ آپ کا. جی بہت شکریہ. جی ناظرین، آج ہم حسد پہ بات کر رہے ہیں. آپ بھی اپنا کوئی تجربہ شیئر کر سکتے ہیں. اگر خدا نخواستہ حسد کی وجہ سے کوئی کسی کو نقصان پہنچا ہو تو وہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین بھی سنیں اور جو ہمیں جو کمی بیشیاں ہیں وہ دور ہو جائیں. اچھا، حسد کے لیے آج ہم بات کر رہے ہیں. تو ابھی ہم نے پورے ہفتے گناہان کبیرہ کی بات کی ہے. تو گناہان کبیرہ میں سے آج ہی آخری پروگرام ہے حسد کا اس ہفتے کا. تو اس پہ آپ بات کر سکتے ہیں اور پچھلے جو ہم نے پروگرام کیے ہیں اور جو گناہان کبیرہ تھے اس پر بھی آپ بات کر سکتے ہیں. لیکن اس ہفتے کا یہ آخری پروگرام ہے گناہان کبیرہ میں سے. تو سسٹر بہت زیادہ ہم نے حسد پہ بات کر لی. اگر آپ تھوڑا سا پروگرام کو لائٹ کر دیں. آپ کیا کہہ رہی تھی کہ آپ سرپرائز کچھ لے کر آئی ہیں؟ جی وہ سب میں بات یہ ہوئی کہ مجھے کچھ گھر میں کچھ ایک چیز اسے حل نہیں ہو رہی تھی. جی. تو میں نے اس کے لیے کچھ تلاش کیے، کچھ ٹوٹکے. تو مجھے لگا کہ میں اپنی بہنوں کے ساتھ بھی ان کو شیئر کر لوں. بالکل، بسم اللہ. اور اب اتنی عادت ہو گئی ہے ناظرین کی اور اپنی بہنوں بھائیوں کی کہ کوئی بھی چیز آپ گھر میں بھی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ فوراً بتائی جائے اور اسے شیئر کی جائے. میرے پاس کچھ گھریلو ٹوٹکے ہیں جو میں آپ کو بتا دیتی ہوں. یہ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ کچن میں کھانا بناتے ہوئے خوشبو اکثر سارے گھر میں پھیل جاتی ہے اور جو آپ کے کپڑوں میں بھی رچ بس جاتی ہے اور آپ جو ہے وہ بڑی عجیب سی محسوس ہوتی ہے اگر آپ باہر نکلیں. تو اس کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ 1 پیالی سفید سرکہ
چولہے کے پاس رکھ دیں, خوشبو نہیں پھیلے گی. اور میں نے اس کو آزمایا صدف کل, یہ تو بڑی اچھی اور اور آسان سی بات ہے. مجھے بہت عجیب لگتا تھا کہ پورے گھر میں ایک دفعہ جو کھانے کے لیے تو وہ ٹھیک ہے, لیکن ویسے وہ اسمیل جو ہے وہ خوشگوار نہیں گزرتی. تو میں نے یوں ہی کیا کہ سرکے کو کھول کے رکھ دیا, اور واقعی وہ جو خوشبو تھی وہ مطلب ٹیمپرری تو تھی, لیکن وہ اسی طرح سے رچ بس نہیں گئی, پورے گھر میں نہیں, پورے گھر میں نہیں بھری. بہت اچھی بات. اور اس لیے یہ میرا خیال ہے کہ آپ بھی ٹرائی کر کے دیکھیں, پھر اس طرح سے آگے کپڑوں میں بھی جانے سے جو ہے وہ آپ کے کپڑے بھی بچ سکتے ہیں اس سے. لیمو سے زیادہ رس حاصل کرنے کے لیے 1-2 منٹ تک نیم گرم پانی میں بھگو دیں, پھر اس کو نکال لیں, اس کا رس دگنا ہوگا. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی جو نمک دانی ہوتی ہے, جس میں ہم نے سالٹ اینڈ پیپر والی جو ہوتے ہیں ہمارے پاس, ان کے اندر سالٹ جم جاتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, اور وہ پھر نکلتا نہیں ہے. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے مہمان آئے ہوتے ہیں اور کھول کے اس کو ڈالنا پڑتا ہے, یوں ٹک ٹک کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو اپنی جگہ سے ہل جائے تاکہ جو نمک ہے وہ باہر آ جائے. تو اس کا بہت ہی ایک آسان سا طریقہ ہے کہ اس میں چاول کے آپ 4-5 دانے ڈال دیں اس نمک دانی میں. آپ چاول کے 4-5 دانے ڈال دیں تو وہ چاول جو ہے وہ اس کی جو سوراخ ہے نا اس کو بلاک نہیں ہونے دے گا, اور سیلنے سے بھی بچائے گا. اور آپ جب نمک ڈالیں گے تو فلو کے ساتھ آئے گا, اور آپ کو شرمندگی نہیں ہوگی مہمانوں کے سامنے. ایک اور مسئلہ ہم خواتین کا بہت زیادہ, پیاز کاٹتے ہوئے جو تکلیف ہوتی ہے, جو برداشت کرنی پڑتی ہے. پتہ نہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی کسی بات پہ رو رہے ہوتے ہیں یا پیاز کی تکلیف سے رو رہے ہوتے ہیں, لیکن مجھے لگ رہا ہے دونوں چیزیں مل جاتی ہیں, تو اس کی کور کر لیتے ہیں, دل کی بھڑاس بھی نکل جاتی ہے اسی میں. بالکل. تو پیاز کاٹتے وقت آنکھوں سے پانی ختم کرنے کے لیے آپ نے جتنے پیاز استعمال کرنے ہوں انہیں رات کو پلاسٹک کی تھیلی میں ڈال کر اچھی طرح تھیلی کو بند کر دیں, اور پھر اس کو فریج میں رکھ دیں. اور اگلے دن جو ہے آپ اگر اس کو استعمال کریں گے تو آپ کی ان کو کاٹتے وقت آپ کی آنکھوں میں پانی نہیں آئے گا, اور آپ جو جھنجھلاہٹ محسوس کریں گی کوکنگ کرتے ہوئے وہ محسوس نہیں کریں گی. اور ایک اور ٹوٹکا ہے میرے پاس کہ اگر آپ ہچکی کو فوراً روکنا چاہتے ہیں, ہچکی بڑی پریشان کن سی چیز ہوتی ہے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا کریں اس موقع پہ آپ, تو بچوں کو بھی اکثر ہچکی جو ہے بہت لگ جاتی ہے. میں بات کر رہی ہوں بیبیز کی نہیں, تھوڑے بڑے بچوں کی. تو اگر آپ ہچکی کو فوراً روکنا چاہتے ہیں تو ایک سبز الائچی اچھی طرح چبا کر نگل لیں, اور فوراً ٹھنڈے پانی کا 1 گلاس پی لیں تو ہچکیاں بند ہو جائیں گی. سبز الائچی لیں, اس کو اچھی طرح چبائیں, اور پھر اس کے بعد اس کو پھینکیں مت, اس کو اچھی طرح سے نگل لیں, اور اس کے فوراً بعد ایک ٹھنڈے پانی کا گلاس جو ہے وہ آپ پی لیں, تو آپ کی ہچکی جو ہے وہ بند ہو جائے گی, اور آپ ہچکی کی تکلیف سے بچ سکیں گے. بہت شکریہ سسٹر, بہت ہی زبردست سے آپ ٹوٹکے لے کر آئی ہیں, اور سارے مجھے لگ رہا ہے میں سارے آزما کے دیکھوں گی. ہاں بالکل, یہ پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کتنا زبردست آپ یہ لے کر آئی ہیں. جی ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں صبح ہدایت, اور آج ہم حسد پہ بات کر رہے ہیں, لیکن اس وقت ہم چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد.